پسلی کو نکالا، ہڈی کو نکالا، اور اس کے بعد ہوا بنائی اس سے، رائٹ؟ اور جب ہوا بنائی تو ہوا اتنی خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسے آپ سب خوبصورت ہے نا، اسی طرح کی کیا تھی؟ ہوا تھی۔ اس کو بنا کر خداوند آدم کے پاس لے آئے، اور لکھا ہے جب آدم نے دیکھا تو اس نے کہا اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس کا مطلب ہے بنانے والا کون ہے؟ مسیح یسوع، ہمارا خداوند خدا، جس نے آدم کو بنایا۔ اس لیے یاد رکھیں وہ پہلی ماں ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ کلام مقدس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں بتانا چاہتی ہوں، لیکن ٹائم آج ہمارے پاس کم ہے، اس لیے میں مختصر بتاؤں گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں گے، اور کوئز پروگرام ہوگا، ڈرامہ ہوگا، آپ اس سے انجوائے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خداوند خدا نے تو جو کہ ماں ہے اس نے بنایا، لیکن مدر نے کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کون بنانا شروع کر دیا؟ کس نے بنانا شروع کر دیا؟ ہمارے پاس تو 3 اوکین ہیں۔ The first of all, birth of Jesus Christ، ہمارے مسیح یسوع کا پیدائش، پیدا ہونا۔ نمبر 2 عید قیامت المسیح، اور نمبر 3 سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ۔ آمین۔ ہم تینوں پر ایمان سے قائم اور دائم ہے۔ یہ مدر ڈے کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو یاد رکھیں مدر ڈے دنیا کا ورڈ ہے۔ کبھی مدر ڈے، کبھی سسٹر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی بردر ڈے، کبھی کچھ، کبھی چلڈرن ڈے، کبھی بہت لٹل چلڈرن ڈے، ہے نا؟ ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم دنیا جو مرضی کہے، ہم کہیں گے ہمارا جو ماں کا رتبہ ہے یہ ہمارے خداوند خدا کا ہے۔ تالیاں بجائیں، کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے ہم کو بنایا، اور کسی نے جوڑوں کو قائم کیا ہے۔ آدم اور ہوا خداوند خدا نے بنایا، اور اگر دیکھیں تو میں جو بتانے لگی ہوں، 1908 میں امریکہ کے ایک شہر میں ایک بیٹی نے اپنی ماں کی اچھی عادات، اپنی ماں کے راست بازی، نیکی اور پر اعتمادی کے وسیلہ سے اس کا دن منانا شروع کر دیا کہ میری ماں سب ماؤں سے زیادہ اچھی ہے، اتم ماں ہے۔ اور لکھا ہے اس کا نام تھا اینا جاروس۔ کیا نام تھا؟ اینا جاروس۔ اس نے 1908 میں اپنی ماں کا دن منایا، اور اس کے بعد اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، سی مائی مدر، کتنی پولائٹ ہے، کتنی اس نے میری پرورش کی ہے۔ میں اپنی ماں کی خوشی کو جب دیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں بہت کچھ کروں، ارینجمنٹ۔ اور لکھا ہے یہ بات سب تک پھیل گئی، اور ہوتے ہوتے پورے امریکہ کے شہروں میں بیٹیوں نے اپنی اپنی ماں کے لیے یہ دن منانا شروع کر دیا۔ اور آج کیا ہے؟ آج کیلنڈر کی زینت بنا ہوا ہے مدر ڈے، فادر ڈے، سسٹر ڈے۔ یہ ہمارا دن نہیں ہے، یہ کن کا دن ہے؟ یہ دنیا کے کیلنڈر کا دن ہے۔ ہمارا کیلنڈر جو ہے روحانی کیلنڈر، آسمانی کیلنڈر، اس میں ہمارے مسیح کی باتیں ہیں، اس کا پیدا ہونا، اس کا اٹھایا جانا اور اس کا پھر آنا۔ آمین۔ اب لکھا ہے حابل کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد سیت پیدا ہوا، تو ہوا نے پھر کہا مجھے حابل کے بدلے خداوند نے سیت عطا کر دیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ ہے زندوں کی ماں۔ نمبر 2 سارا، مسز ابراہم۔ سارا جو ہے خداوند نے اس کو ٹائٹل دیا تھا، اگر
آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کا حوالہ دے سکتی ہوں۔ خداوند خدا نے سارا کے لیے کہا ہے کہ سارا جو ہے یہ بادشاہوں کی ماں، قوموں کی ماں، بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے اور یہ بادشاہوں کی ماں ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج مدر ڈے ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہ بادشاہ کی ماں ہے، لیکن ہمارے خدا نے سارا کو یہ ٹائٹل دیا، یہ بادشاہوں کی مدر ہے۔ بادشاہ، عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ اور پیدا کون ہوا؟ اسحاق، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے یہودا، اور یہودا سے آگے وہ بادشاہی چلی، اور آج بھی اسرائیل میں یہودا کے خاندان کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ جس خاندان کا داؤد تھا آج بھی یہودا کے بادشاہ بن رہے ہیں۔ اور سارا نے جو سب سے اچھی بات کی، سارا کا پہلا بیٹا 90 برس کی عمر میں ہوا۔ کوئی ہے یہاں بیٹھی 90 برس کی بہن؟ کوئی نہیں؟ 80 سال، 75 برس کی؟ ذرا کھڑے ہو آپ پلیز۔ 76 لیکن پلیز آپ دیکھیں 76 میں بھی بچہ ہو جائے تو ہم کتنا ایک جوک بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنے سال میں ہوا ہے؟ 76۔ وہ 90 برس کی ہے اور خدا کہتا ہے سارا سے قومیں پیدا ہوں گی، عالم کے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور وہ گھبرائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیسی کیسی مائیں ہیں جن کے لیے خداوند نے ٹائٹل دیا ہوا ہے، عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ آمین۔ اور دنیا میں صرف ایک سارا ماں ہے جس نے اپنے خداوند کو اپنے ہاتھوں سے پھلکے بنا کے دیے تھے، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا اور باریک آٹا لے کر پھلکے بنا کر ہمارا خدا سیرورا سیدھا ہوا، ساتھ میں وہ ایک برا ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت ساتھ کھایا گیا۔ آج کوئی کہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یسوع مسیح کو روٹی کھلائی یا خدا نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی؟ سارا is the one who prepared۔ آمین۔ زوردار تالیاں۔ خدا نے کس عورت کو اتنی عظیم شخصیت جانا۔ آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں سارا کا نام، اور سارا کے لیے لکھا ہے سارا کو ساری نہ کہنا کیونکہ یہ سارا ہے، شہزادی ہے، عالم میں بادشاہوں کی ماں ہے، اس کو ساری نہ کہنا۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بدلو، خداوند چاہتا ہے ہم اس کی نزدیکی میں جائیں۔ آپ دیکھیں گے خداوند ہر روز آپ کے گھر آئے گا، روح القدس کا چکر آپ کے گھر میں ہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی نزدیکی میں ایمان میں بڑھتی جائیں، ایمان میں بڑھتی جائیں، ایمان کم نہ ہو۔ خداوند کے گھر آیا کریں، خداوند کے گھر میں ہر طرح سے محبت دکھائیں، کلام کو پڑھیں، دعائیہ گروپس میں جائیں، بہنوں کے گروپ میں آئیں، تاکہ آپ ان بہنوں سے آشنائی حاصل کریں، ان بہنوں کو جانیں کہ یہ کیسی ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے وقت پر پیدا ہوا، اور آپ دیکھیں 90 برس کی عمر میں سارا نے اسحاق کو ڈیلیور کیا، اور اسحاق نے کہا میرا بیٹا کبھی بھی غیر کے ساتھ پلے گا نہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنے بچوں کی کیئر کریں، سیپریٹ فرام دی ادر نیشن، ان کو دوسروں سے الگ کر دیں، مسیح کی حضوری میں لایا کریں۔ آمین۔ اچھی مدر وہ ہے جو اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئے۔
اور اس لیے خدا اس سے خوش ہوا. اور نمبر تیسرا ہم دیکھتے ہیں سارا کے بعد ربکا 20 برس کی تھی جب اس کی شادی ہوئی. اور کتنے برس کا تھا اسحاق؟ 60 برس کا. لیکن لکھا ہے 40 برس ہو گئے تھے. 20 برس ہو گئے شادی ہوئی، 20 برس کی تھی، اور لکھا ہے 40 سال ہو گئے تھے اس کے کیا نہ ہوا؟ بچہ نہ ہوا. ایک دن دعا کر رہی تھی اور خدا میں نے کہا تیرے پاس کیا آئیں گے؟ توام. اور لکھا ہے ایک دن بڑی درد ہوئی. خدا میں کیا کروں، میرے بہت درد ہو رہی ہے. تو خدا نے کہا تیرے اندر 2 قومیں ہیں، 2 بچے نہیں ہیں، 2 قومیں ہیں. تو قوموں کی ماں ہے. ہاللیلویا. چھوٹے سی یوٹرس میں 2 قومیں رہ رہی ہیں اور جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے نا پاؤں کھینچ رہے تھے. میں نے پہلے آنا ہے. آمین. پہلے کون ہو گیا؟ عیساؤ. اور اس کے بعد یعقوب. اور جب عیساؤ بڑا ہوا اس نے اپنے پیروں میں کا حق پیش کیا. وقت ایک ہی ہے، پریگننسی ایک ہی ہے، لیکن توام پیدا ہوئے اور اس نے اپنا پیروں میں کا حق پیش کیا. ربکا جو ہے بہت عقل مند عورت، اپنے بچوں کو بچانے والی، اپنے بچوں کو اس نے کہا میں ضائع نہ کروں. یعقوب کو بھیج دیا اور کہا لڑائی نہ ہو. آمین. سنیں میری بہنوں، یہ تیسری بہن کی بات کر رہی ہوں کیونکہ بائبل میں ماں کا ذکر ہے. صرف ایک ماں نہیں، خدا ماں ہے، ہوا ماں ہے، سارا ماں ہے، ربکا ماں ہے. اور ربکا کے بعد ہم دیکھیں گے دبورا. ہاللیلویا. دبورا ایک قاضیہ تھی اور بہت اچھی عورت تھی. کھجور کے درخت کے نیچے انصاف کیا کرتی تھی. وہ نیشن لور تھی، اپنی قوم کو بڑا پیار کرتی تھی کیونکہ 20 سال سے جنگ ہوتی اور اسرائیل کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے اور وہ نقصان کرتے. اور لکھا ہے میں دبورا ماں بن کر اسرائیل میں اٹھی. کتنے قاضی تھے؟ 15 قاضی تھے. اور 15 قاضی میل، 14 قاضی میل اور صرف ایک عورت تھی. اور برق نے پیغام دیا کہ خداوند کہتا ہے کہ اسی کو دبورا کو خدا نے کہا کہ تو برق کو کہہ کہ تو 10,000 کو لے کے تو سسیرا کی فوج پر حملہ کر. تو اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ جائے گی تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا. کمانڈو، ایک بہت اچھی نیک دل عورت اور بہت ویلر، بہادر. سیرینا، خاموشی سے کام کرنے والی، خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر ان کا انصاف کرنے والی. اور یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب دبورا اس کے ساتھ گئی تو وہ فتح مند اسرائیلی ہوئے. آمین. کیوں؟ اسٹریٹجی. ایسے کمانڈو آپ لوگوں نے ادھر کھڑے ہونا ہے، ادھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. وہ صرف ایک عورت ہی نہیں تھی، اس کا مائنڈ بہت کام کرتا تھا. میری بہنوں اپنے گھروں میں اپنے مائنڈ کو الرٹ کریں. ایسی مائیں بن جائیں، بچے خادم ہوں، بچے خداوند کے لیے کچھ کریں تاکہ عزت ماں کی ہو. ماں نے اچھا پیدا کیا ہے بچہ، کیا اچھا بچہ ہے، خدا کی خدمت کرتا ہے، خدا کے کلام میں ہر وقت رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا. کوئی ایسا بچہ نہ پیدا کرے جو ہر وقت سگریٹ، شراب اور دوسری باتوں میں لگا رہے. اگر کسی نے اپنے ماں کو عزت دینی ہے، یاد رکھے موسیٰ کی مانند بنے. اولاد کے وسیلہ سے مائیں عزت نہیں پاتی، اولاد کے وسیلہ سے مائیں ٹائٹل اچھا نہیں حاصل کر سکتی.
अच्छी औलाद अच्छी माँ, बुरी औलाद माँ को टाइटल मिलेगा बुरी है ये। लूत की बीवी को याद रखो, कहा गया ना। क्यों? इसलिए कि लूत की बीवी, लूत के बेटे, लूत की बेटियां, कोई किसी एक ने खुदावन के लिए कोई नेक काम नहीं किया। कहा किसको याद रखो? लूत की बीवी को याद रखो। लूत की 2 बीवियां थी जिन्होंने अपने बाप से हरामकारी करके 2 नस्लें सर्वश्रेष्ठ पैदा की, मोआबी नस्ल और दूसरी। ऐसी मां ना हो, एजबल की मानित ना हो। एजबल झूठे नबी पालने वाली, हेरोदियास की मानित ना हो, यूहन्ना का सर काटने वाली। ऐसी माएं पैदा ना हो। याद रखें, अच्छी मां उस वक्त कहलाती है जब उसके बच्चे सामने अच्छाई करते हुए नजर आते हैं। अच्छी मां का टाइटल ये नहीं अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप किया और नजर आए बाजारों में और ये वो। याद रखें, अपनी कदर जो है उस वक्त उसको अहमियत दो जब आपके बच्चे जो हैं सुरखरू हो जाए और खुदा के घर में नजर आए। ये है अच्छी मां। हन्ना इज द ग्रेट वुमन। सैमुएल 5 साल से ही खुदा के घर में दौड़ता फिरता है। कभी किसी जगह पे उसने जला दिया, कभी किसी जगह पे आके पानी पिला दिया एली को, कभी रोटी खिला दी। ऑलवेज पूरे चर्च में, पूरी हैकल में फिरता था। ऐसे बच्चे पैदा करें। आमीन। अच्छी माएं ऐसे बच्चों को पैदा करें। और अगर हम देखें तो आस्तर, याद रखें, आस्तर की किताब में खुदा का एक वर्ड भी नहीं लिखा गया। खुदा नहीं लिखा गया, लेकिन आस्तर का इरादा, उसका भाई था साथ, वो बड़ा सॉफ्ट भाई था और उसी के वसीला से वो महल तक पहुंची। खुदा का इरादा, विष्टि को उन्होंने भेज दिया। आस्तर मलका बनी और आस्तर ने मोहरे लगवाकर यहूदियों के साथ जो जंग हुई है, यहूदियों को भी अलॉ करवाया। हालांकि यहूदी मरने वाले थे। मेरी बहनों, आस्तर की किताब को पढ़ें। अगर मैं बोल रही हूं आपको समझ नहीं लगेगी जब तक आस्तर की किताब को आप नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आस्तर की किताब में आस्तर जब मलका बनी, उसने बादशाह को कहा मेरी कौम जो है मरने जा रही है। कौम को बचाने वालियां उसने अपने आप को हवाला कर दिया। लेकिन याद रखे, 3 दिन और 3 रात वो रोजे में रहे। यहूदी कौम। आखिर में एक कैरेक्टर है जिसको आप सब नहीं भूल सकते, वो है यीशु की मां मरियम। आमीन। क्या कभी ने किसी ने सुना कि कंवारी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? नेवर। साइंस खामोश, मेडिकल खामोश, नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। Maryam was the selected one. Due to her nature, पाकिज़गी, रास्तबाजी, दुआ को खुदावंद से डरने वाली, fear of Lord रखने वाली। आमीन। आज बहुत से इस्राएल में नाम है मरियम 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 मरियम, लेकिन याद रखें मरियम एक ही है जिसका मतलब 3-4 मतलब है। बगावत करने वाली, कड़वाहट, शहजादी, बहुत से नाम है उसके मतलब के। लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम जैसा कोई नहीं है। 9 मंथ तक
लेवल कौन कौन क्या क्या कुछ देता होगा, लेकिन खुदा जानता है ना? खुदा जानता है। ये शुक्र है, उधर से फरिश्ते ने यूसुफ को बताया, इधर से फरिश्ता उसके पास चला गया जो थे चरवाहे। अगर यूसुफ को फरिश्ते ने ये पैगाम दे दिया तो इट मीन्स ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि शौहर कहता है मेरी बीवी वो है, और वो उसको लेकर बैतलहम में चले गए। आमीन। खुदा ने एक रास्ता दिखा दिया। और फिर लिखा है पैदा हुआ यीशु, और लिखा है कि मरियम और यूसुफ चरनी में उसको रखा। चरनी में क्यों रखा? इसलिए कि शारून की वादियों में जो चरवाहे होते थे, वो जिसको कुर्बानी देनी होती थी जिस बर्रे की, उसको वाइट शीट में रख के चरनी में रख देते थे, और इट इज द साइन के दिस फॉर सैक्रिफाइस, ये उसके लिए है, कुर्बानी के लिए है। इसलिए ये सिंबल है कुर्बानी का। जो बर्रा है वो सफ़ेद कपड़े में लपेट के चरनी में रख दिया जाता था ताकि उसको कोई छू ना सके। आमीन। मेरी बहनों, आज हमने 6-7 माओं के लिए सुना है। क्यों? एक माँ का मैं जिक्र करती तो वो उसी माँ का जिक्र होता रहता। बहुत सी माओं का जिक्र आपने सुना है, और वक्त मेरे पास खत्म होने वाला है। आमीन। सो मेरी दुआ है खुदा आप सबको कलाम की मदर बनाए। आमीन। जैसे कलाम की मदर, कलाम मुकद्दस में लिखा है बहुत सी बेटियों ने फजीलत दिखाई, मगर तू सब पर सबकत ले गई। हालेलुया। सब पर सबकत ले जाए। बहुत सी फजीलत दिखाती हैं, लेकिन जो कलाम की लेडी है वो सब पर सबकत ले जाती है। आमीन। आमीन। मेरी दुआ है जितनी भी बिब्लिकल वुमेन हैं आप उनके मुताबिक चलें। नए अहदनामे की भी बहुत अच्छी हैं, पुराने अहदनामा की भी बहुत अच्छी बहनें हैं। बहनों की बुक मैंने लिखी है, मैं किसकी मानद बनूं, और बहुत सारी यहाँ रखी भी थी, बहुत सारी बहनों ने ख़रीदी हैं। अगर वो पढ़ चुकी हैं तो उनको बहुत कुछ आता होगा। सेकंड बुक मेरी आ रही है ओबीडिएंट डॉटर्स, तो वो भी आपको मिल जाएगी। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।